الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق رسول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں اپنے بندوں کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسیکم، کہ اے میرے بندو کلکم عار، تم سبھی کے سبھی برہنہ ہو، تم سبھی کے سبھی ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر وہ شخص جس کو میں لباس پہنا دوں، جس کو میں لباس دے دوں، فاستکسونی، سو مجھ سے لباس مانگو، اکسیکم، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لباسوں کا تذکرہ فرمایا۔
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، تحقیق کے ساتھ ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر، لباساً، ایسا لباس، ایسی پوشاک، یواری، جو چھپاتا ہے سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور زیب و زینت کا لباس، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہت بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ لباس کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ سبق لیں، تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم لباسوں کا تذکرہ فرمایا، اور 2 قسم لباسوں کا تذکرہ گزشتہ جمعے پر ہو گیا تھا، کہ پہلا قسم لباس قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے۔ تو پہلے قسم لباس سے مراد وہ لباس ہے جس سے انسان اپنی شرمگاہیں اور اپنا ستر چھپاتا ہے، اور لباس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان وہ اپنا ستر چھپائے، جو قابل شرم اعضائے ان کو چھپائے۔ اور دوسرا قسم لباس وریشہ، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اور زیب و زینت کے لیے ہم نے آپ کے لیے لباس پیدا کیا ہے، یہ دوسرا قسم لباس ہو گیا۔ لیکن ان دونوں قسم لباسوں میں سے جو ستر چھپانے والا لباس ہے اس کا تذکرہ پہلے فرما دیا ہے، اور گرمی اور سردی سے بچاؤ اور زیب و زینت اور حسن جمال کے لیے جو لباس ہے تو اس کا ذکر بعد میں فرما دیا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے اس میں کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسلام اور شریعت میں سب سے بنیادی چیز وہ ستر عورت ہے، اپنے ستر کو چھپانا ہے، قابل شرم اعضاء کو چھپانا ہے، یہ بنیادی مقصد ہے لباس کا، اور یہ بنیادی مقصد ہے مومن مسلمان کا اور ہر انسان کا، اور یہ ابتدائے آفرینش انسان، جب سے انسان کا وجود اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں اور اس کے جبلت اور فطرت میں ایک حیا رکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، یہ ان کی غلط فہمی ہے اور صحیح غلط فہمی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تو لباس یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے قابل شرم اعضاء کو وہ چھپائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان جنگل میں پیدا ہو جائے، نہ اس کو قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ شریعت معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، تب بھی اس کو اس کی حیا اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنا ستر چھپائے گا۔ اور پہلے بھی یہ بات ہو گئی ہے کہ آئے دن جتنے بھی غیر مسلم ہیں، غیر قومیں ہیں، دین اسلام کے دشمن لوگ ہیں اور انسانیت کے دشمن لوگ ہیں، تو وہ اسی راستے سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس انسان کو ننگا کر دو یا اد ننگا کر دو، بس بات ختم ہو جائے گی۔ بے حیائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں جو آج کل کے غیر قومیں ہیں وہ آج کل اس چیز میں کسی حد تک کامیابی بھی انہوں نے حاصل کر لی کہ انسان کو اور انسانوں میں سے مومن مسلمانوں کو، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو یا پورا ننگا کر دیا یا اد ننگا کر دیا۔ لباس کی شکل و صورت بگڑ گئی ہے، حالانکہ لباس کا اصل مقصد وہ اپنی ستر چھپانا ہے،
اور انسان کو حیا کا پیکر بننا ہے کہ اس کا سطر اور وریشہ اور زیب و زینت کا لباس ایسا ہو کہ اس سے تقوی جھلک رہی ہو، اس میں پرہیزگاری ہو، اس میں مومن مسلمان کو اور ایک عام انسان کو اپنا آپ اچھا لگے کہ یہ لباس میرے بدن کے لیے بہت موزوں ہے، بہت اچھا ہے، نہ اس میں وہ شرم محسوس کرے، نہ کوئی عار محسوس کرے، نہ کوئی بے عزتی اور بدنامی محسوس کرے۔ لیکن ہمارے دل و دماغ پر ایسے وار کیے غیروں نے اور غیر مسلموں نے دین اور دینداری کو ایسے نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے مومن مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، عام انسان تو دور کی بات کہ ہمارے مومن مسلمان بھی ایسے ہیں جو ننگے یا ادھ ننگے ہو کر ان کو شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس ایسے لباس میں ایک فخر اور ایک عزت محسوس کرتے ہیں کہ یہ لباس ہمارے لیے اچھا ہے۔ حالانکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھا، حیا پر ذکر ہوا تھا نا کہ وہ اپنے قابل شرم اور ایسے اعضاء کو وہ چھپاتا ہے جو حسن و جمال والے ہوتے ہیں، زیب و زینت کا باعث ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ سب کے سامنے وہ اسی طرح برملا برہنہ کر کے وہ پھر رہا ہوتا ہے۔